ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا متعین کیجئے، جمعہ کا دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، بعض بچوں کو لے کر آپ کے اساتذہ میں سے کوئی ایک استاد ذمہ دار بن جائے اور ترتیب سے کہ اس ہفتے 10 گھر کا جائزہ لینا ہے، 15 دنوں کا جائزہ لینا ہے، ان کو بلا کر آپ دین کی فہمائش کیجیے، ان کو بتائیے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر فکر کیجیے آپ وہ کتنی نمازوں میں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، واپس جائزہ لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک سلسلہ تو یہ ضروری ہے، یہاں پر ہمارے حافظ نجم صاحب بھی موجود ہیں اور اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہمارے مولانا صاحب، نام مجھے معلوم نہیں ہے، مولانا عبد الوہاب صاحب، ماشاء اللہ، نام سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو کام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے جلد از جلد، اس کی ترتیب بنائی جائے۔ دوسری ایک ترتیب جو آپ کے مدرسے کو اور بھی مقبول بنائے گی اور اللہ کی جانب سے برکت ہوگی، وہ ترتیب یہ ہے کہ تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آپ کی بستی کے اندر کثیر تعداد میں ہر گھر کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، کم از کم ان کو نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کو صحیح کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آنا چاہیے، الم تر کیف فعل ربک لإلاف قریش، آخری جو 10 صورتیں کم از کم یہ صورتیں ان کی درست ہو جائے، اس کی فکر آپ کو کرنا ہے۔ اس کا نام دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی گجرات میں بھی بہت سارے علاقوں میں تعلیم بالغان کا سلسلہ چلتا ہے۔ آپ ایک بینر لگائیے، جمعہ میں اعلان کیجیے کہ تعلیم بالغان کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، جو بھی چاہتا ہو وہ اپنا وقت لکھا دیں کہ میں صبح آؤں گا اتنے بجے سے اتنے بجے تک، میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، فلاں وقت سے فلاں وقت، جب وہ آئے آپ مدرسے میں کوئی مدرس رکھ کر ان کا قرآن درست کرائیے۔ اللہ کی جانب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم تجوید کے ساتھ ہوگی وہ مدرسہ کبھی بھی فقر کا اور غریبی کا شکار نہیں ہوگا، اس میں تنگی نہیں آئے گی۔ آپ نے بچوں کی تجوید اور صحیح قرآن میں محنت کی، ساتھ ساتھ میں آپ اپنی بستی کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں، اللہ کے یہاں آپ کا عمل اتنا مقبول ہوگا، اتنا مقبول ہوگا کہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے اوپر تنگی نہیں آئے گی۔